سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگوں نے یہ آڈیو جو ہے فرسٹ مکمل لازمی سننی ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے سننے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جو پرانے ہوں گے، جو نیو آئے، وہ ہر بندہ ایک دفعہ یہ سنے، اس کے بعد اس کو سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر آسان سا شارٹ کٹ بتا دوں گا۔ اس آڈیو کے اندر میں کیا کچھ بتاؤں گا اور کیسے بتاؤں گا اور آپ لوگوں کو کیا ملے گا، اس کو سن لیں گے تو ایک تو ستاروں کی بندش، ایک جو میں نے ہورس کو بتایا وہ تو بتایا ہی، اس کے علاوہ اس کے اندر میں نے ستاروں کی بندش کا علاج، جادو کا علاج، ٹھیک ہے، اس کی نشانیاں، ذکر، ہر ایک چیز دی ہوئی ہے، کیسے کیسے ترتیب، اگر مبارک رنگ ہے وہ کیسے استعمال ہونا ہے، آج کا آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کا اسم اعظم ہے، ہر ایک چیز کی تفصیل دوں گا تاکہ آپ لوگ آنے والی اپنی زندگی کو بدل سکیں۔ یہ سٹارٹنگ کا 8 منٹ کا کلپ ہو سکتا ہے، 10 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ اگر سن لیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ سب سے پہلی بات، یہ جو میں ہورس کو بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ جن لوگوں پر جادو ٹونا ہوتا ہے ان کے حالات مختلف ہوتے ہیں، تو اس کی ایک مین نشانی بتانے لگا ہوں کہ کسی پر بھی اگر جادو ٹونا اس کو شک ہو تو وہ کسی کے پاس اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک نشانی اپنے اندر دیکھے۔ جو مرد حضرات ہیں وہ رات کو سوتے ہوئے تربکتے، یعنی جھٹکا تو نہیں لگتا، اور جو عورتیں ہیں ان کو جھٹکے کے ساتھ نیل کے نشان نہ پڑتے ہوں ٹانگوں پر۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ اگر کاروبار میں بندش ہے اور مرد کو جھٹکا نہیں لگتا تو اپنے گھر کی عورتوں میں دیکھے گا، کیونکہ رزق میرا رب العزت کی ذات ہے، عورت کے نصیب کا دیتا ہے، تو کسی کے گھر کا اگر رزق ماننا ہو تو اس کی گھر کی عورتوں پر جادو کیا جاتا ہے، تو ان میں یہ نشانیاں موجود ہوں گی۔ اگر یہ ہو تو پھر اپنا علاج کروائیں، اس سے پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فرق پڑے گا۔ اس کے علاوہ میں نے جادو کے علاج کے لیے اینڈ میں دم دیا ہوا ہے، اگر آپ نہیں کروا سکتے وقتی طور پر وہ سنیں، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ جادو کا علاج بھی ہوگا، وجود کی تکلیفیں بھی ٹھیک ہوں گی۔ اس کے ساتھ میں نے ذکر کیا ہے، وہ ذکر ساتھ کریں، کاروبار میں ترقی بھی ملے گی اور سارے معاملات آپ کے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کو یہ چیزیں نہیں ہیں وہ ذکر میں شامل ہوں، دم نہ سنیں، صرف ذکر میں شامل ہوں اور باقی ساری چیزوں میں دعا میں شامل ہوں، اور اینڈ میں دعا بھی ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی، بہت فرق پڑے گا آپ کو اس سے۔ اب بات کرتے ہیں آپ نے اپنا لکی کلر کیسے استعمال کرنا ہے۔ ہر سٹار کی سٹارٹنگ کے اندر جو ہے ایک پکچر لگی، اس کو دھیان سے دیکھیں۔ جس بندے کے جو لکی کلر ہے، آپ نے وہ کلر کے دھاگے لے لینے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دھاگا اپنے ہاتھ پر باندھ لیں جس دن جو رنگ بتاتا ہوں، یا اس رنگ کا کوئی کپڑا، کوئی رومال، کوئی چیز، ان 3 کلر کا، 2 کا، 5 کا، جتنے کلر ہیں، کیونکہ گھوم کے وہی آئیں گے، ٹھیک ہے، اس سے باہر کوئی رنگ نہیں آئے گا۔ تو آج جیسے آپ کا کالا ہے تو اگلے دن کالا بھی ہو سکتا ہے، اگلے دن کالا ہفتے میں 4 بار آ سکتا ہے، تو اس طریقے سے آپ وہ دھاگے رکھیں، جس دن کا بتایا اس دن وہ دھاگا اپنے بازو پہ باندھ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد جو لکی نمبر بتاتا ہوں، اس لکی نمبر کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ صبح فرسٹ ٹائم نماز کے بعد کوئی بھی کام جو ہے وہ اتنی تعداد میں کریں، ٹھیک ہے، جیسے میں نے بتایا آپ کا لکی نمبر 5 ہے، تو آپ 5 بار جو ہے جب گھر سے باہر نکلیں تو 5 قدم چلیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اگر اپنے کام کو چلے جائیں، ٹھیک ہے، پہلے بھی بسم اللہ پڑھ لیں، بعد میں پڑھ لیں، تو وہ بسم اللہ کا مطلب شروع اللہ کے نام سے، تو نئے سرے سے ہر چیز شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی کام، اس کے علاوہ آپ کوئی چیز جو ہے وہ پانی کے گھونٹ 5 دفعہ پی لیں، کوئی ایک چیز جو ہے وہ 5 بار آپ کر لیں صبح فرسٹ ٹائم پہ، اس سے آپ کو بڑا فرق پڑتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے سٹار کا میں روزانہ کے حساب سے اسم اعظم بتاتا ہوں۔ فجر کے بعد جو اسم اعظم ہے وہ تو ویسے ہی پڑھا جائے گا، مگر جو دن کے وقت کا اسم اعظم ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اپنی انگلیوں پر آپ 41 بار گنیں گے، پڑھتے جائیں گے اور 41 بار گنیں گے۔ جیسے ہی 41 بار پورے ہو جائیں آپ گننا بند کر دیں گے، اس سے آگے آپ پڑھتے جائیں گے، جہاں پر آپ کو بھول جائے اس سے آگے پڑھیں، تو یہ لاتعداد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی کوئی تعداد نہیں ہوتی، مگر 41 بار سے کم پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کم سے کم بھی کوئی بھی لفظ بتایا جائے تو وہ 41 بار آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ پڑھتے جائیں، بھول جائے گا، وہ 41 بار سے اوپر ہو جائے گا، ایک آپ کو لفظ کا فائدہ بھی شروع ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ آپ کو جو ہے آپ کی لاتعداد بھی ہو جائے گی، کیونکہ ہر بندہ بھول جاتا ہے، تعداد گننا بند کر دو بھول جاؤ گے، تو 5 10 20 15 20 بار اوپر چلا جائے گا۔ یہ آپ دن میں کم سے کم فجر کے بعد فوری طور پر ایک دفعہ
जब फजर से फारिग हों, हर एक चीज़ से फारिग हो जाएं, उठ के कुछ खाएं पिएं, जो भी करें उसके बाद आप ये करें। 10 15 20 आधे घंटे मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद आप एक दफ़ा अपना इसमें आज़म पढ़ें। दिन के अंदर वैसे 3 बार पढ़ना सबसे अफजल होता है, कम से कम तो दिन के अंदर 3 बार पढ़ें, जैसे ही याद आए। अगर ना आए तो एक बार लाजमी पढ़ें, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला उससे भी आपको बड़ा फ़र्क पड़ेगा। याद रखें कि जादू टूने से, नजर बद से बचना और अपने रब को याद करना ही ज़िंदगी को कामयाब करता है। तो उस चीज़ का, हर एक चीज़ का हल मैंने इस एक ही वीडियो के अंदर दे दिया है, ठीक है जी। अब अगर आपने आज के दिन ये ऑडियो सुन ली, अब आप नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, आप ये ऑडियो नहीं सुनेंगे। ये मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, मेरे जो भी वीडियो आएगी उसके नीचे यहाँ पर, जहाँ पर तीर का निशान है, यहाँ पर लिखा होता है मोर के बटन पर जहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपका हॉरोस्कोप के सारा शुरू है। अगर आपका बुर्ज जद्दी है तो डायरेक्ट जद्दी पे क्लिक करें, पूरी ऑडियो ख़त्म हो जाएगी, शुरू का भी ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, डायरेक्ट आप जद्दी पे चले जाएंगे। अपना हॉरोस्कोप सुने। अगर आपने दम सुनना है तो नीचे दम का है वो दबा लें, नहीं तो फिर अपना सुन लें और वीडियो बंद कर दें। इसके बाद आपको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 सेकंड, 50 सेकंड या 2 मिनट का जो भी आपका हॉरोस्कोप होगा वो आप वो ही सुनेंगे। पूरी ऑडियो के अंदर ढूंढने की अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें ना, मोर पर क्लिक करेंगे तो नीचे सारे का सारा वो आगे स्टार्स आ गए हैं 12 के 12 और नीचे दम, आज का दम लिखा हुआ है। तो ये दम के अंदर बाकी दम भी है, उसके बाद जिक्र भी है आज का, ठीक है, जो अलहदा से किया जाता है, जो सिलसिलों के हिसाब से होता है, जो कि बहुत मोतबर होते हैं, उनके हिसाब से होता है बरकत के लिए, परेशानियों के लिए। वो जिक्र साथ अगर करना चाहें वो करें। उसके बाद अगर आपने दम नहीं सुनना तो कोशिश करें जिक्र ज़रूर करें। दुआ में शामिल होना है तो एंड में दुआ भी रिकॉर्ड की हुई है, वो भी आप सुने, ठीक है जी। तो ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आपका जो है सारे का सारा टाइम बच जाएगा। ये एक दिन का आज का था, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं आपके स्टार्स के बारे में। बात करेंगे बुर्ज हमल स्टार एरियस की। कारोबार के मामला जो है वो आपके ठीक रहेंगे, प्रॉफिटेबल रहेंगे। नौकरी पेशा हजरात के लिए भी आज का दिन ठीक है, कोई बड़ा मसला नहीं, काम का बर्डन आप पर ज्यादा रहेगा। सेहत के मामला जो है वो ज्यादातर लोगों के ठीक रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। घरेलू मामला के अंदर आपके जो है परेशानी आएगी, अखराजात आपके काफी ज्यादा बढ़ेंगे, उस चीज से जो है परेशान ना होइएगा। इंशाल्लाह मेरा रब पूरियां करने वाला है, पूरी भी करेगा। मिजाज आपका जो है गर्म और नॉर्मल रहेगा। तालीम हासिल करने वालों के लिए कुछ खास नहीं है, तालीमी इदारे तकरीबन ज्यादातर लोगों के बंद हो चुके हैं, तो इसलिए उसके बारे में बताना कोई फायदा नहीं उसका। मोहब्बत करने वालों के लिए आज का दिन जो है ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा दिन गुजरेगा जी, आपका हंसी खुशी में दिन गुजरेगा। इस मामले के अंदर आपका आज के दिन का जो मुबारक नंबर है जी वो है 9, मुबारक रंग है सफ़ेद। आपका दुआओं की कबूलियत का वक्त है मगरिब की नमाज के बाद। आपका विर्द जो है वो है 2 लफ्ज़ हैं, या बाकी या गफूर, या बाकी या गफूर। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 3 बार पढ़ेंगे और आप इसकी 3 तस्मीयां करेंगे जी। उसके बाद दिन के अंदर आप चलते फिरते पढ़ेंगे या वारिसो। बुर्ज सौर स्टार है जी टोरस। कारोबार के मामला जो है वो आपके नॉर्मल रहेंगे पर प्रॉफिटेबल रहेंगे। नौकरी पेशा हजरात के लिए आम दिन रहेगा, कुछ खास अहमियत नहीं, पर बर्डन वाला होगा, काम का वजन रहेगा आप पे, यानी ज्यादा काम होगा पहले से। सेहत के मामला जो हैं वो ज्यादातर लोगों के ठीक हैं जी। घरेलू मामलात के अंदर आपकी बहस हो सकती है, वो भी अच्छी भली। मिजाज आपका जो है गर्म नॉर्मल रहेगा और खुशगवार भी होगा, मगर बहुत थोड़ा। मोहब्बत करने वालों के लिए आज का दिन ठीक है, कोई बड़ी बात तो नहीं कह सकते, मगर फिर भी अच्छा दिन गुजर जाएगा आपका आज के दिन का मुबारक नंबर जो बन रहा है वो 6 है। मुबारक रंग स्याह है यानी काला। आपका दुआओं की कबूलियत का वक्त असर की नमाज के बाद का है जी। आपका आज का विर्द अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे आप 11 बार, और सिर्फ एक लफ्ज है या रशीदो, ये आप पढ़ेंगे 3 तस्बीहां जी। उसके बाद दिन के अंदर चलते फिरते आप पढ़ेंगे या सबूरो स्वाद के साथ, या सबूरो, ठीक है जी। बुर्ज जोजा स्टार है जी जेमिनी, ठीक है, जेमनाई भी कहते हैं, जेमिनी भी कहते हैं। कारोबार के मामला जो हैं वो आपके ठीक रहेंगे, प्रॉफिटेबल रहेंगे। नौकरी पेशा हजरात के लिए भी सेम वही चीज़ आ रही है। ज़्यादातर लोगों के स्टार आज के दिन के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं। नौकरी पेशा हजरात के लिए आज का दिन वैसे ही आम दिन है, मगर काम का बर्डन है जी। सेहत के मामला जो हैं वो आपके ठीक रहेंगे, पर घरेलू मामला जो है उसके अंदर आपका मामला हल्के फुल्के बिगड़ेंगे, ज़्यादा नहीं। मिजाज जो है वो आपका गर्म नॉर्मल रहेगा। मोहब्बत के मामला के अंदर ख़ास तौर पर बच्चियों को बता रहा हूँ कि आपकी बहुत मेहरबानी, एहतियात कीजिएगा, फजूल बहस से परहेज कीजिएगा। आपके स्टार के अंदर आज ब्रेकअप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं।
تو بہتر ہے کہ کوئی بھی بحث ہو تو اس کو بڑھانے کے بجائے اس کو بند کریں، اور اگر معذرت بھی کرنی پڑے تو میری بچی کو کر لینا، زیادہ بہتر رہے گا تم لوگوں کے لیے۔ آپ لوگوں کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ ہے 5، مبارک رنگ سبز ہے جی۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت عشاء کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کا آج کا جو ورد ہے وہ ہے یا مغنی اول آخر درود ابراہیمی 3 بار آپ اور اس کو پڑھیں گے 314 بار، اور دن کے اندر جو ہے وہ چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے یا واجدو۔ برج سرطان، سٹار ہے کینسر۔ کاروبار کے معاملہ جو ہے آپ کے آج تھوڑے سے پریشانی والے ہوں گے، فضول بحث ہو سکتی ہے، مگر پروفٹ میں رہے گا کام۔ اگر پروفٹ کے حساب سے دیکھیں تو پروفٹ میں رہیں گے، پر لوگوں کو ملنے جلنے کے حساب سے پریشانی ہوگی۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے بھی آج کا دن اسی ٹائپ کا رہے گا کہ نوکری والی کام والی جگہ پر بحث ہو سکتی ہے، الٹا کام کا برڈن بھی آپ کے پر زیادہ رہے گا۔ ٹھیک ہے جی، صحت کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، گھریلو معاملات بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں۔ مزاج آپ کا گرم، نارمل، خوشگوار تینوں ٹائپ کا رہے گا۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہے اس معاملے کے اندر۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ ہے 8، مبارک رنگ سبز ہے۔ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت فجر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کا جو آج کا ورد بن رہا ہے وہ یا رقیبو اول آخر درود ابراہیمی ہے آپ کا 11 بار، اور آپ اس کی صرف 3 تسبیحیں کریں گے 303 بار جی۔ اس کے بعد دن کے اندر چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے یا اولو۔ برج اسد، سٹار لیو کی جی۔ کاروبار کے معاملات آپ کے بہت اعلیٰ رہیں گے، اچھا کاروبار چلے گا انشاءاللہ، اچھا پروفٹ ہوگا۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے تھوڑی سی پریشانی بنے گی کام کے برڈن کی وجہ سے، ویسے اوورال ٹھیک رہے گا۔ صحت کے معاملات جو ہیں وہ آپ کے ٹھیک ہیں، کوئی بڑا مسئلہ ہونے کے چانسز نہیں۔ گھریلو معاملات کے اندر آپ کا لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے جی آج کے دن کے اندر۔ مزاج جو ہے وہ تینوں ٹائپ کا رہے گا، خوشگوار بھی رہے گا، نارمل بھی رہے گا اور گرم بھی رہے گا۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن کچھ خاص نہیں ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن بہترین ہے، ہنسی مذاق کے اندر آج کا دن گزر جائے گا جی۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ بن رہا ہے جی 1، اور آپ کا لکی کلر جو بن رہا ہے وہ بن رہا ہے جی سرخ۔ بہت بہترین کمبینیشن آیا آپ کا آج کا۔ اس کے بعد آپ کا بہترین ٹائم جو دعا کا ہے، ویسے تو ہر وقت اپنے رب سے مانگتے رہو، مگر جو ستاروں کے حساب سے بہترین ٹائم ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد کا ہے جی۔ بہت اعلیٰ ٹائم آپ کا نکلا ہے، اس لیے اس چیز کو ضائع نہ کیجیے گا، ضرور یہ چیز کریے گا۔ اچھا جی، فجر کی نماز کے بعد آپ ورد کریں گے اول آخر درود ابراہیمی 11 بار، یاد رکھیے گا 11 بار درود ابراہیمی اول آخر آپ پڑھیں گے، اور ایک تسبیح آپ پڑھیں گے الہادیو کا لفظ آپ اس پڑھیں گے، اور اول آخر درود ابراہیمی 11 بار۔ یہ ہے فجر کی نماز کے بعد کا آپ کا ورد۔ اس کے بعد پورے دن کے اندر آپ چلتے پھرتے پڑھیں گے یا عادلو کا لفظ آپ کے لیے سب سے بہترین لفظ ہے، اور یہ آپ دن کے اندر چلتے پھرتے پڑھیں گے۔ یہ مرد اور عورت ایک ہی ورد کریں گے جی۔ اب بات کرتے ہیں برج سنبلا، سٹار ہے جی ورگو۔ کاروبار کے معاملات آپ کے تھوڑے سے پریشانی والے ہوں گے، لاس ہونے کے چانسز ہیں، خاص طور پر چوری چکاری کی وجہ سے۔ دکاندار حضرات کو سب سے اہم یہ چیز بتا رہا ہوں، آپ نے اپنی دکان کا دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کہیں دکان میں سے چیزیں جو چھوٹی چھوٹی اٹھائی جائیں گی، اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اینڈ میں آپ کو پروفٹ تو نظر آئے گا، مگر اس کی وجہ سے آپ کو لاس ہوگا جو آپ کو بظاہر محسوس نہیں ہوگا، بعد میں اس کا بجا کر پتہ چلے گا۔ یہاں پر ایک خاص طور پر چیز بتا دوں، جو لوگ پراپرٹی کا کام کرنے والے ہیں ان کے لیے آج کا دن بہت اعلیٰ ہے۔ آج کا دن ان کے لیے ہلکا پھلکا پروفٹ لے کر آ سکتا ہے، مگر آج کے دن کے بعد سے آنے والا وقت ان کے لیے ہو سکتا ہے بہت اچھا ثابت ہو آپ کے سٹار سے تعلق رکھنے والوں کا۔ تو اس لیے ان کو چاہیے کہ اپنے کام کے اوپر ضرورت سے زیادہ محنت اور دھیان کریں۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن بہترین ہے، انشاءاللہ ہنسی خوشی میں دن گزرے گا۔ صحت کے معاملات جو ہیں وہ آپ کے زیادہ تر بگڑنے کے چانسز نہیں ہیں، ایک نارمل کا دن رہے گا۔ نارمل سے مراد کے چھوٹا موٹا مسئلہ ہو سکتا ہے، مگر وہ خود بخود ٹھیک ہونے والا ہوگا، ٹھیک ہے، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ گھریلو معاملات کے اندر آپ کا لڑائی جھگڑا ہوگا جی۔ مزاج آپ کا گرم اور نارمل رہے گا۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن بہت اعلیٰ ہے، فضول چیزوں میں ٹائم ضائع نہ کیجیے گا۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن جو ہے تھوڑا سا پریشانی والا ہو سکتا ہے، فضول چھوٹی چھوٹی بات پر بحث ہو سکتی ہے، اپنی زبان کو کنٹرول کریں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ بریک اپ وغیرہ کے چانسز نہیں ہیں جی، ایسا کوئی مسئلہ انشاءاللہ
نہیں ہوگا۔ آپ کا جو آج کے دن کا مبارک نمبر بن رہا ہے وہ بن رہا ہے جی 10، اور آپ کا لکی کلر بن رہا ہے سیاہ اور سبز، دونوں میں سے آپ ایک استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بھی کر لیں، دونوں کو نہیں کرنا، صرف ایک کو کرنا ہے، کوئی بھی استعمال کر لیں جی۔ آپ کا جو بہترین وقت ہے دعاؤں کی قبولیت کا وہ ہے عصر کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے جی۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں، اللہ کی ذات بہت جلد قبول کرے گی۔ ستاروں کے حساب سے یہ آپ کے لیے سب سے بہترین جو ہے ٹائم بن رہا ہے۔ آپ کا آج کا جو ورد ہے وہ ہے فجر کی نماز کے بعد یا وکیلو اول آخر درود ابراہیمی ایک بار درود ابراہیم پڑھا جائے گا، اور یا وکیلوں کی جو ہے آپ ایک تسبیح کریں گے، یعنی 101 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد دن کے اندر آپ جو چلتے پھرتے پڑھیں گے وہ آپ کا ورد ہے یا حافظو، یہ آپ کا سب سے بہترین ورد ہوگا۔ عورت اور مرد یہ ایک ہی ورد کریں گے جی۔ برج میزان سٹار ہے جی لیبرا، کاروبار کے معاملات انشاءاللہ بہت اچھے رہیں گے۔ تھوڑی سی پریشانی آ سکتی ہے آپ کو کام کے اندر، مگر یہ کہ وہ کور ہو جائے گی۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن ایک نارمل دن ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں۔ صحت کے معاملات آپ کے ہلکے پھلکے بگڑیں گے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا۔ گھریلو معاملات کے اندر آپ کی بحث ہو سکتی ہے جی، مگر کسی اور کی وجہ سے، یعنی کسی تھرڈ پرسن کی وجہ سے۔ اب تھرڈ پرسن بیچ میں جیسے آپ ہیں، آپ کے بھائی جو ہے وہ تھرڈ پرسن ہے، آپ کا سالہ تھرڈ پرسن ہے، یعنی کسی اور بندے کی وجہ سے، چاہے وہ گھر کا ہی کیوں نہ ہو، مگر کسی تیسرے بندے کی وجہ سے بحث ہوگی آج۔ مزاج آپ کا جو ہے وہ گرم اور نارمل رہے گا۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن جو ہے وہ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ جو محبت کرنے والے ہیں ان کے لیے ایک عام دن ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں۔ چھوٹا موٹا مذاق ہوگا، چھوٹی موٹی لڑائی ہوگی، مگر بات آج کے دن کے اندر اس سے زیادہ آگے نہیں جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اس کا مطلب کہ کوئی نقصان ہونے کے بھی چانس نہیں۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ ہے جی 9۔ آپ کا لکی کلر جو بن رہا ہے وہ جی گاڑھا نیلا۔ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا بہترین ٹائم جو ہے وہ ظہر کی نماز کے بعد ہے۔ آپ کے آج کے دن کا جو ورد بن رہا ہے وہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے 3 تسبیحیں کرنی ہیں یا اللہ کی، ٹھیک ہے جی، یا اللہ کی آپ نے 3 تسبیحیں کرنی ہیں بغیر درود ابراہیمی کے۔ اس کے علاوہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، وہ آپ کے لیے بہتر رہے گا، ٹھیک۔ اس کے بعد چلتے پھرتے یا غنیوں کا ورد آپ نے کرنا ہے پورا دن پھرتے ہوئے، چلتے پھرتے ہوئے۔ برج عقرب سٹار ہے جی اسکارپیو، کاروبار کے لحاظ سے آج کا دن آپ کے لیے کچھ خاص نہیں ہوگا، پر پروفیٹیبل ہوگا، بہت اچھا پروفٹ میں نہیں کہہ سکتا۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن تھوڑا سا پریشانی والا ہو سکتا ہے، بحث ہو سکتی ہے کام والی جگہ پر۔ صحت کے معاملات جو ہیں زیادہ تر لوگوں کے تو ٹھیک ہیں، مگر تقریباً 5 سے 7% ایسے لوگ ہوں گے جن کی آج کے دن کے اندر صحت اچھی بھلی بگڑ سکتی ہے۔ گھریلو معاملات کے اندر جو ہے کوئی بڑا مسئلہ ہونے کے چانسز نہیں۔ مزاج آپ کا نارمل رہے گا، خوشگوار رہے گا، گرم رہے گا، تینوں ٹائپ کا رہے گا جی۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے دن تو بہت اچھا ہے، پر آپ آج کے دن کے اندر فضول چیزوں میں اپنا ٹائم ضرور ضائع کریں گے۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن ٹھیک ہے جی، ہنسی مذاق کے اندر انشاءاللہ آج کا دن آپ کا گزر جائے گا۔ آپ کا جو مبارک نمبر آج کے دن کا بن رہا ہے وہ بن رہا ہے جی 4۔ آپ کا جو لکی کلر بن رہا ہے وہ بن رہا ہے جی کالا۔ یہ 2 رنگ آپ کے لیے بن رہے ہیں، یہ 2 چیزیں آپ کے لیے بن رہی ہیں۔ اس کے بعد آپ کا بہترین ٹائم آیا ہے جی آج کا نماز کے بعد جو ہے فجر کی نماز کے بعد ہے قبولیت کا، دعاؤں کی قبولیت کا۔ یہ ٹائم بہت خاص ہوتا ہے، جس دن یہ نکلتا ہے اس دن جو ہے کاروبار کے لحاظ کو بہتر بنایا جا سکتا ہے ورد سے جی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ صدقہ وغیرہ دیں، اپنی زکوٰۃ دیں تو اور زیادہ بہتر ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ فجر کی نماز کے بعد کا ٹائم بہت اعلیٰ ہوتا ہے۔ اچھا جی، آپ کا صبح کا جو ورد ہے وہ ہے یا جبارو آپ ورد کریں گے 303 بار، یعنی کہ 3 تسبیحاں اول آخر درود ابراہیمی 11 بار۔ یہ آپ کا فجر کی نماز کے بعد کا ورد ہوگا۔ اس کے بعد پورا دن چلتے پھرتے یا شکورو یہ ورد آپ کریں گے چلتے پھرتے، یہ آپ کا دن کا ورد ہوگا۔ عورت اور مرد دونوں کے لیے ایک ہی ورد ہے جی۔ برج کوس سٹار ہے جی سیگیٹیریس، کاروبار کے لحاظ سے آج کا دن آپ کے لیے ایک نارمل دن ہوگا، پر پروفیٹیبل ہوگا۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن ٹھیک ہے، ہنسی مذاق کے اندر دن گزرے گا۔ صحت کے معاملات جو ہیں وہ آپ کے ٹھیک رہیں گے۔ گھریلو معاملات کے اندر بحث آپ کی ہوگی۔ مزاج آپ کا تینوں ٹائپ کا رہے گا، گرم بھی، نارمل بھی اور خوش مزاج بھی۔
تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن جو ہے وہ ایک نارمل دن ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں، پر محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن بہت اچھا ہے، ہنسی مذاق کے اندر آج کا دن گزر سکتا ہے، بشرطے کہ آپ کو اس کے اندر نظر نہ لگے۔ یہ معاملات آپ کے لیے آج ہو سکتے ہیں جی۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ بن رہا ہے جی 3، اور آپ کا جو مبارک رنگ بن رہا ہے وہ سرخ بن رہا ہے اور گاڑھا نیلا بن رہا ہے۔ دونوں میں سے آپ ایک استعمال کر سکتے ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کا آپ کا بہترین ٹائم رات کو عشاء کی نماز کے بعد ہے۔ پورا دن دعائیں کرتے رہیں، اپنے رب سے مانگنا ہی میرے رب کو پسند ہے۔ پورا دن دعائیں کریں، ہر نماز کے بعد کریں، پر عشاء کے بعد سب سے بہترین دعا کریں۔ آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات اس وقت برکت کے دروازے کھول دیں گی انشاءاللہ۔ اچھا جی، فجر کے بعد آپ کا جو بہترین ورد بن رہا ہے وہ یا فتح ہو آپ پڑھیں گے 313 بار، اول آخر درود ابراہیمی 5 بار ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کا ورد ہے۔ اس کے بعد پورا دن پھرتے جو آپ پڑھیں گے وہ آپ کے لیے جو بہترین ورد ہے وہ یا سلام ہو آپ پورے دن کے اندر چلتے پھرتے پڑھتے رہیں گے۔ یہ آپ کے لیے سب سے بہترین ورد ثابت ہوگا انشاءاللہ، اور یہ آپ کے لیے بہت اعلیٰ ورد ہوگا۔ بات کرتے ہیں برج جدی، سٹار ہے کیپریکون۔ کاروبار کے لحاظ سے آپ کا آج کا دن کچھ خاص نہیں رہے گا۔ کاروبار کے معاملات کے اندر آپ کو چھوٹی موٹی پریشانی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ اس کے بعد پروفٹ کے لحاظ سے بات کریں تو پروفٹ آپ کو ہلکا پھلکا ضرور ہوگا، لاس میں نہیں رہیں گے۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں۔ صحت کے معاملات جو ہیں وہ آپ کے ٹھیک رہیں گے۔ گھریلو معاملات میں بھی کوئی بڑا جھگڑا ہونے کے چانسز نہیں۔ مزاج آپ کا گرم اور نارمل رہے گا۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ 2 بار اس لیے کہا ہے کہ ضرورت سے زیادہ اعلیٰ ہے، فضول چیزوں میں ٹائم ضائع نہ کیجیے گا۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن جو ہے وہ بہتر ہے، کوئی نہ کوئی خوشخبری لے کر آئے گا، وہ کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے جی۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے، یعنی لکی نمبر جو ہے وہ 10 ہے، اور آپ کا جو مبارک رنگ بن رہا ہے وہ سیاہ بن رہا ہے۔ آپ کا دعاؤں کی قبولیت کا سب سے بہترین وقت جو آج کے دن کا وہ مغرب کی نماز کے بعد کا ہوگا۔ آپ فجر کی نماز کے بعد جو ورد کریں گے وہ ہوگا یا رؤوفو کا ورد کریں گے، 7 تسبیح کریں، سب سے زیادہ بہتر رہے گا، یعنی 707 بار، اول آخر درود ابراہیمی بھی 7 بار ہی ہوگا۔ یا رؤوفو کا ورد کریں، سب سے بہترین ہوگا آپ کے لیے۔ اس کے بعد چلتے پھرتے جو آپ کا آج کے دن کا ورد ہے پورے دن کا وہ اللہ اکبر ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر 2 لفظوں کو ملا کر یہ پڑھا جاتا ہے، یا اکبرو، اس کے بعد یا اللہ، یہ دونوں کو ملنے کے بعد ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر۔ یہ سب سے بہترین ورد رہے گا آپ کے لیے آج کے دن کے اندر۔ چلتے پھرتے عورت اور مرد دونوں یہی پڑھیں گے۔ برج دلو، سٹار ہے جی کوریس۔ کاروبار کے لحاظ سے آج کا دن آپ کا ایک نارمل دن ہوگا، پر پروفیٹیبل رہے گا انشاءاللہ، ہلکا پھلکا پروفٹ ضرور ہوگا۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن تھوڑا سا پریشانی والا ہو سکتا ہے، فضول بحث ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کے ساتھ۔ صحت کے معاملات جو ہے وہ آپ کے ہلکے پھلکے بگڑیں گے، مگر پریشانی والی بات نہیں ہے۔ گھریلو معاملات کے اندر آپ کا معاملات ٹھیک رہیں گے۔ مزاج آپ کا تینوں ٹائپ کا رہے گا، گرم، نارمل اور خوش مزاج۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن بالکل نارمل دن ہے، عام دن کی طرح ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں۔ محبت کرنے والوں کے لیے بھی عام دن ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہے، چھوٹا موٹا مذاق، چھوٹی موٹی بحث، اس کے اندر آج کا دن آپ کا گزر جائے گا۔ آپ کا جو آج کے دن کا لکی نمبر بن رہا ہے وہ بن رہا ہے جی 9، اور آپ کا لکی کلر بن رہا ہے سبز۔ آپ کے لیے دعاؤں کی قبولیت کا بہترین ٹائم جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد کا ہے جی، سب سے بہترین ٹائم آپ کے لیے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد آپ کا فجر کی نماز کے بعد کا جو ورد ہوگا وہ یا کریمو ہے، 3 تسبیحاں، یعنی 303 بار، اول آخر درود ابراہیمی 3 بار۔ یہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ دن کے اندر چلتے پھرتے جو آپ نے ورد کرنا ہے وہ یا خالقو کا ورد ہے، یا خالقو، یا آپ پڑھتے رہیں گے دن کے اندر چلتے پھرتے جی۔ برج حوت، سٹار ہے جی پائسس۔ کاروبار کے معاملات آپ کے نارمل رہیں گے، پر پروفیٹیبل رہیں گے۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن ٹھیک رہے گا، ہنسی مذاق کے اندر دن گزر جائے گا۔ صحت کے معاملات جو ہیں وہ آپ کے ٹھیک رہیں گے، کوئی بڑا مسئلہ ہونے کے چانس نہیں، پر گھریلو معاملات کے اندر آپ کا لڑائی جھگڑا ہوگا جی۔ مزاج آپ کا گرم اور نارمل رہے گا۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے دن بہت اعلیٰ ہے، فضول چیزوں میں ٹائم ضائع نہ کیجیے گا۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن تھوڑا سا پریشانی والا ہو سکتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر بحث ہو سکتی ہے، زبان کو کنٹرول میں رکھیں، زیادہ بہتر رہے گا۔ آپ کا آج کے دن کا جو لکی نمبر ہے وہ 3 ہے،
اور آپ کا مبارک رنگ جو بن رہا ہے وہ سفید اور سرخ بن رہا ہے، ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک آپ استعمال کر سکتے ہیں، دونوں نہیں۔ آپ کے لیے جو بہترین ٹائم ہے دعاؤں کی قبولیت کا، وہ فجر کی نماز کے بعد کا ہے جی۔ اور فجر کی نماز کے بعد جو آپ ورد کریں گے وہ آپ کا ہے یا مزلو، ٹھیک ہے، یا مزلو، یہ لفظ آپ پڑھ سکتے ہیں، یا رحمانو، آپ یہ لفظ، دو لفظ نکلے ہیں آپ کے لیے، یہ دونوں میں سے آپ کوئی بھی ایک لفظ پڑھ سکتے ہیں، اور ان کی 3 تسبیح آپ کو کرنی ہوگی، دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک پڑھیں ٹھیک تب بھی وہی بات ہے، دونوں پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ 3 تسبیح آپ پڑھیں گے، اول آخر درود ابراہیمی 3 بار آپ جو ہے یہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد چلتے پھرتے جو آپ پورے دن کے اندر ورد کریں گے وہ ہوگا اللہ الصمد کا، اللہ الصمد، یہ آپ چلتے پھرتے پورے دن کے اندر پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ اور باقی کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی بھی طرح کی پرابلم ہو، لازمی کمنٹ کریں، کمنٹ کے اندر اپنا پرابلم بتائیں، نام بتائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مطابق میں آپ کے لیے لازمی آپ کا نام لکھ کر رات کو دعا کروں گا، اللہ کی ذات ضرور کرم کرے گی، ٹھیک ہے جی۔ جی آپ لوگوں نے اپنا ہورسکوپ سن لیا، اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کی طرف۔ تسلی سے میری ہر بات، ہر پوائنٹ کو ضرور سنیے گا، آپ کی مہربانی، اسکپ کرنے سے آپ اپنی زندگی کا نقصان کریں گے، اپنے فائدوں کا نقصان کریں گے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ میرے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو میرے ایک ایک لفظ کو بڑے آرام سے سنتے ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، پریشانیاں ختم کرے۔ تو جو لوگ سنتے ہیں ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ آپ لوگ ایک چیز کیا کریں گے، سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے، ذکر ہر روز علیحدہ ہوگا کیونکہ دن کے حساب سے ہوگا۔ اب آپ لوگوں نے، جب میں ذکر کروں گا، ظاہر ہے اگر زیادہ تر لوگ ایک وقت میں وہ سنتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کسی جنازے کے اندر 40 لوگ شامل ہو جائیں تو انسان بخش دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے لیے 40 لوگ مل کر دعا کرتے ہیں تو اس بندے کی دعا میرا مالک قبول کر کے اس کو بخش دیتا ہے۔ تو اب میرا تو ماشاءاللہ اتنا بڑا چینل ہے، یہاں پر اگر آپ لوگ 500، 700، 1000، 2000، 3000 بندہ مل کر آمین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ویڈیو کے شروع میں ہی، خود سوچو کہ پتہ نہیں کس کی آمین کی توفیل میرا رب تمہاری آمین قبول کر لے، پتہ نہیں کس غریب کی وہ آنسو اس کے نکل رہے ہوں اس وقت، اور اس کے دل سے ایسی دعا نکلے، ایسی آمین نکلے کہ 1000 بندے کو میرا ماں، کیونکہ وہ تو قادر مطلق ہے، لاکھوں کو پیدا کرنے والا، ایک دن کے اندر لاکھوں کو مارنے والا، لاکھوں کے نصیب بدلنے والا، وہ قادر مطلق ہے۔ 2، 4، 5 ہزار لوگوں کے نصیب بدلنے میں اس کو کوئی فرق لگتا ہے؟ تو اگر ایک دفعہ آمین اپنے دل سے کہہ دو، تمہارے دل سے نہیں نکلی، کیا پتا تمہارے دل سے نکلی ہو، میرے رب نے قبول نہ کی ہو، کسی اور کے دل کی قبول کر لی ہو، تو ایک کی توفیل کر کے 1000وں کی آمین قبول ہو جائے گی۔ اجتماعی دعا جو ہوتی ہے وہ اسی لیے کی جاتی ہے۔ یہ جو ہم لوگ لنگر کے انتظام کرتے ہیں، مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ لنگر کے بہانے آ کر ہماری آمین میں ملیں، ورنہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا یہ محفلوں کا۔ اصل مقصد سارا کچھ یہی ہوتا ہے کہ رب کا ذکر کرنے کے بعد حاضر ہو کر پاک جگہ پر ہم لوگ آمین کہیں تاکہ ہمارا رب ہماری مشکلیں آسان فرمائے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا بھی مقصد یہی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو روزانہ کے حساب سے ذکر بتاؤں گا، آپ کے ساتھ کروں گا، آپ لوگ میرے ساتھ وہ ذکر کریں گے۔ ذکر کرنے کے بعد میں دم کروں گا، آپ لوگوں کو طریقہ بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے دم کس طریقے سے سننا ہے، دم کی بھی میں تفصیل دم کے ٹائم پہ بتاؤں گا، تو آپ لوگوں نے وہ دم سننا ہے انشاءاللہ۔ اس سے آپ کے وجود کی بیماریاں، دباؤ، کاروبار میں ناکامی، ستاروں کی بندش، یہ ساری چیزوں کا علاج ہوگا۔ جادو کو بھی کم کرے گا، جادو کو 100% ختم نہیں کیا جا سکتا آن لائن دم سے، مگر یہ ہے کہ اس سے کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اثرات کچھ دیر کے لیے رک جاتے ہیں، انسان کی معاملات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم آخر میں دعا کریں گے انشاءاللہ۔ میرے رب نے چاہا تو آپ کو پہلے دن سے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ تو سیکنڈز کے بھی ہزار میں حصے کے اندر آپ کی دعا قبول کر کے زندگی بدل دیتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کا آج کے دن کا جو 12 کے 12 سٹارز کے لیے بہترین ذکر ہے وہ کریں گے، تو میرے ساتھ مل کر آپ یہ ذکر کریں گے۔
میں آپ کو پہلے تعداد بتاؤں گا اور پھر میں ذکر کروں گا، تو میرے ذکر کے ساتھ مل کر آپ لوگوں نے ذکر کرنا ہے، زبان سے بولنا ضروری نہیں، کان میں ہینڈ فری لگائیں اور کوشش کریں کہ ہر بندہ ہینڈ فری یوز کرے، جب یہ ہو اونچی آواز میں بھی سنیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے جی؟ تو سب چلیے اب آپ کا ذکر شروع کرتے ہیں آج کے دن کا۔ آج کا ورد آج شروع کرتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے اور جل جلالہ پہ مکمل کریں گے۔ لفظ جو ہے وہ ہے ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، لا تعداد ہوگا، گنتی نہیں کرنی، بالکل بھی نہیں کرنی، جہاں پر میں مکمل کروں گا وہاں پر انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن پہ شروع کر کے ٹھیک ہے، جل جلالہ پہ مکمل کریں گے، تو شروع کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ذوالجلال والاکرام، 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 جل جلالہ۔ اب ہمارا دوسرا ورد جو ہے دو لفظوں کو ملا کر ہے، علیحدہ علیحدہ لفظوں کو نہیں پڑھا جائے گا، لفظ اس طرح پڑھا جائے گا، یا حق الوکیل، یا حق الوکیل، لفظ دو ہیں، یا حق ہو یا وکیل ہو، تو مگر ہم اس کو اس طرح نہیں پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے یا حق الوکیل، ٹھیک ہے جی؟ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ شروع ہوگا، جل جلالہ پہ مکمل ہوگا، یہ بھی لا تعداد ہی پڑھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حق الوکیل، 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 جل جلالہ۔ جی ہمارا ذکر مکمل ہو گیا، اب میں آپ لوگوں کو دم کروں گا۔ دم سے پہلے کچھ تفصیل سن لیجئے گا۔ اگر تو آپ کا کاروبار بند ہے، جسمانی تکالیف ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، بندشیں ہیں، ایک نشانی بتانے لگا ہوں جس سے آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگوں کو جادو ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر رات کو سوتے وجود تربکتا ہے، تربکنا کہتے ہیں جھٹکا لگنے کو، ڈرتے ہو، کوئی بچی ہو، عورت ہے اور عمر 22 سال سے اوپر ہے، تو ٹانگوں پر نیل کے نشان آتے ہیں، پٹ یعنی تھائی والی جگہ پر، 100% جادو ہے۔ پھر آپ لوگوں کا کام کم ہوگا، یعنی کہ جو جادو اس کے اثرات کم ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ جادو باقاعدہ علاج کے بعد ہی ختم ہوتا ہے، دم سننے سے صرف ختم نہیں ہوتا۔
اور اگر یہ علامتیں نہیں ہیں تو پھر آپ کو انشاءاللہ 100% اس سے افاقہ ہوگا۔ 11 دن لگاتار دم سننا کم سے کم آپ کے لیے بہتر ہے، ورنہ روزانہ سنتے رہیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ روز نظر لگ جاتی ہے کسی حاسد کی، کوئی پتہ نہیں کوئی کس وقت کیا کر جاتا ہے، تو پہلے سٹیپ پر ہی اسے ختم کر لیا جائے تو زندگی میں کبھی مسائل نہیں آتے۔ تو اگر آپ جسمانی تکالیف کے لیے کام کرنے کو دل نہیں کرتا، وجود میں تکلیف ہے، اس کے لیے دم سن رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے 21 دن تک چاول نہیں کھانے۔ پہلے دن جب دم شروع کریں گے اس سے لے کے 21 دن تک آپ چاول نہیں کھائیں گے، چاول کا ایک دانہ بھی نہیں کھائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگوں کی پرہیز ہے۔ اگر آپ لوگوں کو جادو ٹونے کا مسئلہ ہے تو پھر آپ لوگوں کی پرہیزیں زیادہ ہیں، یعنی اب بڑا گوشت استعمال نہیں کریں گے، ثابت مسور اور مسور کی دال، یہ میں نے اس کی تصویر لگا دی ہے تاکہ آپ کو پہچان ہو جائے، اب یہ استعمال نہیں کریں گے۔ قبرستان، ہاسپٹل، پیدائش والی جہاں پر بچے کی پیدائش ہوئی ہو یا پھر کہیں فوتگی ہوئی ہو، وہاں پر آپ لوگ نہیں جائیں گے، وہاں سے آیا ہوا کھانا نہیں کھائیں گے اور چاول نہیں کھائیں گے، یہ تمام چیزیں آپ کو بند ہوں گی۔ بازار کے سالن کی بھی پرہیز ہوگی، اور آپ نے جو دم ہے وہ 21 دن آپ نے بھی مکمل سننا ہے۔ اب اگر آپ لوگوں نے، جادو والے مریضوں نے یہ پرہیز کی تو تقریباً 70% تک، 60-70% تک جادو ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہوگی۔ اب آپ کا میں دم شروع کرتا ہوں۔ دم کا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ موبائل اپنے سیدھے کان کے ساتھ لگائیں گے، اگر آپ نے ہینڈ فری لگائی ہے تو ہینڈ فری بھی صرف سیدھے کان کے اندر لگے گی، ٹھیک ہے؟ جب میں موبائل میں پھونک ماروں گا، آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، صرف سننا ہے۔ جب موبائل میں پھونک ماروں گا تو آپ نے اپنے سینے پہ پھونک مارنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور لاسٹ میں جہاں کہوں گا اور جیسے کہوں گا ویسے کرنا ہے۔ تو موبائل لگا لیں جی اپنے سیدھے کان کے ساتھ، دم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی اللہ سیدنا 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 شافینا 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 ہادینا 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 معافینا 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 مرشدنا 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 رہبرنا 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 مولانا 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 محمد صاحب التاج والمعراج البراق والامداف البلاء والباء والقات المرز والامداف البلاء والوباء والقحط والمرز والامداف البلاء والباء والقات المرز والامداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ، امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ، امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ۔ اسمه مکتوب مرفوع مشہور کوشن فی اللہ والکلم سید العرب والعجم جسم مقدس وطن طاہر منور فی البیت والحرم شمس دہا بدر دجا صدر ونودا کافل ورا مصباح الظلم جمیل شیم شفیل منزب الجود والکرم واللہ واسمہ جبریل خاتم براک مرکاب المعراج سفرہ معراج السفر وفوق حضرت المنتہى مقامہ کعبہ حسین مطلوبہ والمطلوب مقصود المقصود موجودہ 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 امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ، امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ، امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ۔ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین مثل غریبنا رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین، امداد کن یا رسول اللہ، امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ، امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ۔ رائے تلاش کی نام مراد المتقین شمس العالمین اسرائیل سال کی نام مسلم مقربین محب الفقراء والغرباء والتمسکین محب الفقراء والغرباء والتمسکین محب الفقراء والغرباء والتمسکین، امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ، امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ، امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ۔ سید ثقلین نبی الحرمین امام الوطن وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ کو سن رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن حسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین بالقاسم محمد ابن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من اللہ نور من اللہ نور من اللہ یلم تکون بنور جمالہ بلغ اللہ بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ وسلم تسلیما 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 کثیرا 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 کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یلطیف یفتح باسط یلطیف یفتح باسط یلطیف یفتح باسط، اللہ الحسیب یا شافی الامراض یا حل المشکلات یا دافع البلیات، یا اللہ معافی یا اللہ شافی یا اللہ کافی۔ سلام قول من رب العالمین یا شفیع رب اللہ تذرنی فرد منتخر الوارثین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمک لنا، یا مولا علی امداد کرو علی ولی یا اللہ مدد میری کرو یا رسول اللہ المدد یا غوث اعظم المدد یا دستگیر یا کلندر یا فقیر یا مرشد تیرے نام کے دھیر نہ میل کو مرشد نہ میل کو پیر
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहबिका या हबीब अल्लाह। अब दुरूद पढ़ के अपने सीने पे फूंक मारें और उठकर चक्कर लगाएं, थोड़ा सा चलें, यानी कि फौरी तौर पर अभी आपका वजूद इंशाल्लाह हल्का हो जाएगा। आपको महसूस होगा जहां पर भी आपको तकलीफ होगी वो खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात करेंगे। थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करूंगा ताकि आप लोग ये अपना अमल मुकम्मल कर लें। तो आज से आप लोगों की परहेज अब शुरू है जी, इस दम के बाद से। ठीक है, अगर आप लोगों ने नियत नहीं की तो फिर परहेज ना कीजिएगा, अगर नियत कर लिया तो परहेज लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के साथ बड़ा करम करेगी। अब हम दुआ करेंगे। मैं कुछ देर के लिए खामोश रहूंगा। आप लोग एक दफा अलहम शरीफ 3 दफा कुल शरीफ पढ़ के तो मेरी मिल्लत कर दें। ठीक है जी। दुआ जो है मुझे आदत है पंजाबी के अंदर करने की, मैं पंजाबी हूँ तो मैं पंजाबी में ही करूंगा क्योंकि उसके अंदर मेरे दिल की आवाज हर एक चीज शामिल होगी। तो मेरे साथ अगर किसी को समझ ना लगे तो आमीन बोलते जाइएगा। ठीक है, दुआ शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। मेरा सोनिया मालका खालका राज़का रब्बुल इज़्ज़त, जो मैं कलाम पढ़िया, मेरे सुनन वाले ने कलाम पढ़िया, मेरे मालिक तुहाडे नाम दा जिक्र अज़कार कीता है, सब तुहाडी रज़ामंदगी वास्ते, तुहाडी खुशनूदगी वास्ते, तुहाडी बारगाह आलिया च हदियतन तोहफतन आजाना तौर ते गुलामाना तौर ते पेश करने कबूल मकबूल फरमाओ। रब्बुल इज़्ज़त दा सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह आलिया च हदियतन तोहफतन आजाना तौर ते गुलामाना तौर ते पेश करने कबूल मकबूल फरमाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तोफैल करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वालिद साहब वालदा साहबा बीवियां बेटियां बेटे नवासियां नवासे तमाम आल औलाद दी पाक बख्शो। रब्बुल इज़्ज़त इदा सवाब 5 तन पाक 12 इमाम 14 मासूम 72 तन शोहदाए करबला दी पाक बख्शो। रब्बुल इज़्ज़त इदा सवाब लेंदे छड़दे दखन पाड़ हाफज कारी आलम फाजल मस्त अलस्त अल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल मोमिन वल मोमिनात, जो मुसलमान मर्द मुसलमान औरत मोमन मर्द मोमन औरत दरियावां दे विच रुड़ के मर गया, जंगलां च रुल के मर गए ने, जिन्हां दियां नस्लां खत्म हो गईयां ने, कोई सवाब पहुंचाने वाला नहीं, उन्हां दी तमाम दी रूह पाक नूं बख्शो। मेरे मालिक दा सवाब खसूसन बिल खसूस हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल सुब्हानी दी रूह पाक नूं बख्शो। मेरे नाल दुआ दे विच जिन्ने लोग शामिल ने इन्हां तमाम दे मुर्शिदान दीन दी रूह पाक नूं बख्शो। रब्बुल इज़्ज़त इन्हां तमाम दे तफैल करके साडे जिन्हां जिन्हां दे लवाहिकीन फौत हो चुके ने, ससुराल विच ननियाल विच ददियाल जेड़े जेड़े लवाहिकीन फौत हो चुके हैं, तमाम दी रूह पाक नूं बख्शो। खसूसन बिल खसूस अगर किसी दे वालदैन फौत हो गए ने ते उन्हां दी रूह पाक नूं बख्शो। अगर किसी दे वालदैन जिंदा ने ते उन्हां दे दर्जात बुलंद करो। उन्हां दी तफैल करके मेरे मालिक बेशुमार बरकतां अता फरमाओ। रब्बुल इज़्ज़त जेड़े फौत हो चुके ने
انہاں دے کولوں بتقاضا انسانیت جیڑیاں غلطیاں کوتاہیاں ہوئیاں نے، جڑے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہوئے نے، میرے رب العزت تانوں اپنی ربوبیت دا واسطہ، اپنے محبوب دی محبوبیت دا واسطہ میرے مالک تمام گناہ معاف فرما دیو، آخرت دیاں منزلہ آسان فرماؤ، انہاں دی ہر قسم دے گناہ انہاں دے معاف فرما دیو میرے مالک رب العزت۔ جنیاں بچیاں میریاں ماواں بیٹیاں میریاں بہناں اے دعا سن رہیاں نے، میرے نال شامل نے، تمام دیاں پریشانیاں دور فرماؤ، کسی دے رشتے نہیں ہو رہے تے میرے مالک اچھی جگہ تے رشتے کرواؤ، اگر کران دے وچ لڑائیاں نے تے رب العزت حضرت فاطمہ تو زہرا دا صدقہ کر کے انہاں دے گھراں دے وچ لڑائیاں ختم فرما دیو، میاں بیوی نو آپس وچ مخلص رہن دی توفیق عطا فرماؤ، رزق بے شمار عطا فرماؤ، میریاں بچیاں دے نصیباں نو کھولو تاکہ انہاں دے خاوند، انہاں دے بیٹے، انہاں دے بھائی انہاں دے نصیباں دا بے شمار رزق لے کے آن، اگر رب العزت کسی دے نصیب وچ دولت نہیں بھی ہے تے میرے مالک دنیاوی دولت بے شمار عطا فرماؤ، تسی قادر مطلق ہو، اسی غریب ماڑے ہیں، میرے مالک تواڈے اگے صرف ہاتھ پھیلا سکنے ہیں، اپنے محبوب دا صدقہ کر کے پنجتن پاک دا صدقہ کر کے ساڈیاں چولیاں دے وچ میرے مالک ساڈی ہر منگی ہوئی دعا جڑی ہے دے دیو، میرے مالک کاروبار بے شمار ترقی عطا فرماؤ، جڑے لوگ قرض دار نے میرے مالک انہاں نوں اتنا رزق دیو کہ وہ اپنا قرض دے سکن، میرے مالک اگر اساں کسی کو قرض لینا ہے تو جس بندے کو اساں لینا ہے انہوں اتنا رزق دیو اور انہوں اس دل وچ رحم پاؤ کہ ساڈے وہ قرض ادا کرے، میرے مالک پریشانیاں دور فرماؤ، میرے مالک اگر میرے کسی سنن نالے دے باہر دے پیپر پھسے نے نہیں بن رہے، میرے مالک کو دا وسیلہ بناؤ، میرے مالک اگر کوئی کاروبار ترقی کرنا چاہتا ہے میرے مالک کو دا وسیلہ بناؤ، میرے رب العزت تسی مسبب الاسباب ہو، رب العزت ساڈے ہر کام دے وچ اسباب پیدا کر دیو کہ آسانیاں ہو جان، رب العزت میریاں کیتیاں ہوئیاں دعاواں نو قبول و مقبول فرما لو، رب العزت تانوں رب العالمین ہون دا واسطہ، تواڈے محبوب دا رحمت للعالمین ہون دا واسطہ، تانوں مدینے دیاں گلیاں دا واسطہ، تواڈے پیارے محبوب دیاں سونیاں سونیاں تلیاں دا واسطہ میریاں دعاواں نو قبول و مقبول فرما لو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب المیزان، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى محمد ما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کے لاسٹ میں ایک گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ کمنٹ آمین کا بھی کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس چیز کا فائدہ ہو سکے۔ نمبر 2، اگر آپ کی تکالیف دور ہوں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، آج کا دور ایسا ہے کہ لوگ میری زبان پر شاید یقین نہ کریں مگر آپ کے کیے ہوئے کمنٹ پر یقین 100% کریں گے، آپ کے ایک کمنٹ کی وجہ سے یقین کر کے کوئی بندہ جب دم سنے گا وہ شفا یاب ہوگا اور آپ کو اس کی جو ہے انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا، ٹھیک ہے جی، لازمی یہ چیز کیجئے گا، آپ لوگوں کی سپورٹ کے سر پہ ہی ہر چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔